اوپر اراکین شورا اگر بات کر سکتے ہیں تو وہ والی بات اگر ضلع کا ذمہ دار کہے تو وہ نہیں کر سکتا. تو ہر ایک کو چاہیے کہ وہ کم از کم یہ بات ذہن میں رکھے کہ ہر بات کرنے سے پہلے اپنی استطاعت کو بندہ دیکھ لے کہ میری استطاعت کیا ہے. ایسے ہی بالکل یہ ویسے ٹاپک سے ہٹ جائے گا. اچھا بعضاً اور کردار سازی سے متعلق آپ نے کوئی کسی طالب علم کی کوئی شفقت فرمائی ہو آپ کو یاد ہو؟ کردار سازی کے حوالے سے آپ ایک مشہور واقعہ سنایا کرتے تھے. ہمارے علماء جس دن دین کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا اور اس کو سمجھنا شروع کر دیا, انہوں نے قرآن سے اس وجہ سے محبت شروع ہو گئی کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے اپنی امت کے لیے. اس وقت آپ کی کیفیات بدل جائیں گی. افسوس یہ ہے کہ ہمارا مطمع نظر پھر دنیا سے شروع ہو کے دنیا پہ ہی رہ جاتا ہے. آپ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی علیہ الرحمہ کا ایک واقعہ سنایا کرتے تھے اکثر, اور وہ خاص طور پہ جب چھٹیاں قریب ہوتی تھیں اور پتہ ہوتا تھا کہ اب جناب یوں سمجھ لیں کہ رجب کے اندر یہ واقعہ سناتے تھے کہ شعبان میں جب فار ایگزامپل لوگوں نے جانا ہے اب رمضان کی تیاریاں وغیرہ ہونی ہے تو تب سناتے تھے کہ مولانا ابھی فکر شروع ہو جائے گی کہ بھئی میں نے جگہ ڈھونڈنی ہے, میں نے قرآن سنانا ہے. تو سائیں صاحب کے پاس ایک مولوی صاحب آئے اور آ کے کہنے لگے کہ جی میں نے قرآن سنانا ہے. تو حضرت نے کہا کہ جس کا قرآن ہے اسی کو سناؤ. تو وہ دریا کے کنارے, وہ مشہور واقعہ ہے, تو وہ جا کے بیٹھے. تو وہ پھر کہنے لگے کہ جب ان کو ختم والے دن اشرفیوں کی تھیلی ملی تو اس نے باقی دعا بھی نہ مانگی اور بھاگتا ہوا آ گیا. کہنے لگا سائیں صاحب دیکھیں جی اللہ نے انعام عطا کر دیا. تو فرمایا تم نے بڑی جلدی کی, تو کاش تم تھوڑی دیر اور بیٹھتے تو تمہیں قرآن والا مل جاتا. تو آپ نے فرمایا سیم اسی طرح بہت سارے مواقع کے اوپر جو ہے اسلام ہمیں نوازنا چاہتا ہے لیکن ہم جلد بازی کر جاتے ہیں. اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ کبھی آپ نے جب دین اور دنیا دونوں آپس میں ایک ایسی جگہ پہ آ جائیں کہ ان میں سے ایک کو چھوڑنا پڑے تو ہمیشہ دین کو قبول کرنا, دنیا کو ترک کر دینا, اللہ تعالیٰ دنیا کو تمہارے پیچھے بھیج دے گا. اچھا 1999 میں مارشل لاء لگا, اس دوران آپ باغجان کی شاگردی میں تھے. آپ کوئی واقعہ یاد ہے آپ کو باغجان نے اس کا ذکر کس طرح فرمایا؟ مجھے اچھی طرح وہ لفظ یاد ہے, اخبار ایسے سامنے تھی اور پرویز مشرف کا منہ جب وہ, حالانکہ اس وقت ایسی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں تھی, آپ نے ایسے چہرہ دیکھتے ہوئے فرمانے لگے کہ اس خبیث کا منہ دیکھو, یہ سامنے سے اور ارادے لگتے ہیں اس کے, لیکن اس کی تصویر, وہ 2-3 تصویریں لگاتے تھے نا اخبار والے کے فرنٹ کا, ایک سائیڈ جنرل کی تصویر ISPR دیتی تھی اور وہی, تو وہ پھر انہوں نے جب سائیڈ پوز دیکھا فرمایا اس کے سامنے سے عزائم اور لگتے ہیں, اس کو دوسری طرف سے دیکھو تو عزائم اور لگتے ہیں. یہ بہت بدبخت آدمی ہے. 1999 میں when he just came. یہ بہت بدبخت آدمی ہے, دین کے لیے بہت خطرناک ہے. اور کوئی بات مشرف کے متعلق انہوں نے کی ہو؟ ایک شخصیت نے اس نے ٹیک اوور کیا تو ہمارے سابقہ جن کے ہم بڑے معتقد تھے انہوں نے مبارکباد پیش کی. کس شخصیت نے؟ غالباً مظہر سید کاظمی صاحب نے. انہوں نے ٹیک اوور کیا؟ نہیں, نواز شریف کو ہٹانے کو اچھا اقدام کہا نا, وہ یہ تو کنفرم ہے کہ نواز شریف سے بھی لوگ خوش تو نہیں تھے اس وقت. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ اچھا طریقہ کار نہیں ہے. فرمایا میرے نزدیک یہ ہے کہ ایک ظالم کے مقابلے میں دوسرے ظالم کی حمایت کرنا یہ بالکل نامناسب سی بات ہے, اس لیے کہ ظالم ہی ہے, چاہے وہ کمزور ہو یا اس سے زیادہ طاقتور. 1999 میں بھی اس حد تک وین, تو ان کے بارے میں پھر کیا کہتے تھے بعد؟ اصل میں ہوا یوں کہ میں اس وقت ویسے تھا بھی انہی کا مرید, پہلے میں سعیدی تھا, اس وقت میرا نام فاروق احمد سعیدی تھا, فاروق الحسن سعیدی میں پھر بعد میں ہوا. یہ اس کی بھی ایک الگ سی سٹوری ہے. تو another news ہے. ہاں جی, فاروق الحسن قادری پھر وہ بننے کا جو ایک مرحلہ ہے وہ بعد میں ہوا. جب حامد سید کاظمی صاحب وزیر بنے تو میں نے ان کے خلاف ایک تقریر کی, تو اس وقت عافیہ صدیقی حق میں بولا اور کہ اب آپ مذہبی امور کے وزیر ہوں اور آپ کے ہوتے ہوئے آج تک مسلمان کی بیٹی واپس نہ آ سکے, تو اس وجہ سے یہ بیعت بھی باغجان کے فرامین کے مطابق. ہاں, پھر اس کے بعد پھر انہوں نے, میں نے کیا جناب, وہ تو پہلے تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی تم مرشد خانے کے بے ادب ہو گئے ہو لہٰذا تم فارغ ہو. تو پھر کہنے لگے کہ تم یہ ٹائٹل اپنے آپ سے ہٹا دو. تو میں نے حضرت سے بات کی تو فرمانے لگے کہ دیکھیں, باغجان سے بات کی. تو آپ فرمانے لگے یار بات یہ ہے کہ اگر ہم نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو میرے خیال میں ان سے بڑی کیا شخصیت ہو سکتی ہے. تو آپ نے ایسی بات کی تو نہیں ہے جس کے اوپر. میں پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی میں نے پیر کی تعظیم کے اوپر بات کی تو مجھے باغجان کے ایک شاگرد نے کہا کہ باغجان اوپر کی بات کرتے تھے کہ ڈائریکٹ اوپر لے کے جاؤ اپنا تعلق. آپ کہتے ہیں بات صرف اتنی کہ آپ نبی علیہ السلام سے مخلص رہیں تو آپ کو پھر کوئی بھی رشتہ جو ہے نا توڑتے جوڑتے ہوئے آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. جب میں کلاس میں ہوتا تھا ویسے تو
تب حضرت مجھے ازراہ محبت چھیڑا کرتے تھے کہ وہ سن 2000 میں آئے نا تو نورانی صاحب علیہ رحمہ کے ساتھ ان کے اختلافات شروع ہو گئے. تو حضرت نے فرمایا اے ویخ اپنے پیران نے کم کہ بادان کا ٹلٹ امام نورانی کی طرف علیہ رحمہ کی طرف تھا حضرت کا. اے ویخ تو پھر اپنے پیران نے کم کہ بھئی ایکو ہی بندہ ہے اہل سنت کو جڑا کم از کم ہے کہ سیاسی شعور بھی رکھتا ہے, جنہوں پتہ بھی ہے کہ گل کی کرنی ہے اور ہر زبان دے اندر وہ دین نو سمجھا سکتا ہے. اون دے مد مقابل آ کے تے جناب اپنی 1.5 فٹ دی جڑی مسجد بنا کاظمی شاہ صاحب جب آئے سامنے تو حضرت کا اس وقت بھی جو تھا سیاسی لحاظ سے ایک کمال تبصرہ ہوتا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو صلاحیت عطا کی تھی, جو نظر عطا کی تھی, وہ کمال کی نظر تھی. طالب علمی کے دور میں باوجان آپ کو کوئی سیاسی شعور حاصل کرنے کی کوئی پریکٹس دیتے تھے کہ یہ کام کریں, لائک اخبار پڑھیں یا کوئی اس طرح کی چیز؟ دیکھیں جی, کوئی بھی شاگرد اگر وہ سیکھتا ہے تو ضروری نہیں کہ استاد کے قول سے سیکھے, استاد کا فعل بھی شاگرد کو سکھا رہا ہوتا ہے. جس طرح بابا جان کے استاد فرمایا کرتے تھے نا کہ بھئی میری ماتھے کی سلوٹیں جو ہیں نا وہ بھی سبق پڑھاتی ہیں, تو سیم اسی طرح استاد کے ماتھے کی سلوٹیں, اس کی آنکھوں کی حرکت اور اس کے چہرے کا جو جلال اور جمال, یہ بھی شاگرد کو سکھاتا ہے اگر کوئی سیکھنے والا ہو. تو جب استاد خود اس چیز کو اپنے شاگردوں کے سامنے ہے کہ وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں اور اس انداز میں بے مثال پڑھتے ہیں کہ سب لوگ اچھی طرح واقف ہیں, تو اخبار بھی باقاعدگی سے اس کو جب ٹائم ہوتا تو اس کو دیکھتے, اور پھر اس دوران خاص طور پہ جس کے اوپر آپ دیدہ ہوتے یا پریشان ہوتے, ایک صفحہ ہوتا ہے جرم و سزا. اسلام اگر آئے تو اتنے جرائم سال میں نہیں ہوتے جتنے یہاں پہ ایک دن میں ہو جاتے ہیں, اور وہ جو رپورٹ ہوتے ہیں اور جو رپورٹ نہیں ہوتے ان کا تو حساب ہی کوئی نہیں. فرماتے ہیں کہ یہ ایسی بدبخت قوم ہے کہ یہ تھوڑی سی لالچ کے لیے چھوٹی برائی کو تقویت دے کے پھر بڑی برائی کو لے آتی ہے, لیکن کاش یہ اس بات پہ کٹھی ہو جائے کہ رسول اللہ کا دین آ جائے. یہ تو اس وقت بھی وہ فرماتے تھے. کوئی سبق آموز باوجان کا واقعہ آپ کے باوجان نے آپ کے سامنے کچھ اس طرح فرمایا کہ آپ آج تک لوگوں کو وہ بات بتاتے ہیں؟ دیکھیں, ایک کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پوڈ کاسٹ میں بتانے والی نہیں ہیں, میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں. جینون بات آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ تقوی کے اس اعلیٰ معیار کے اوپر فائز تھے کہ میں بخدا اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی دور حاضر میں کوئی اور اتنی جو ہے وہ ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کر سکتا. میں اس کی آپ کو ایک مثال دوں گا جی. آپ نے اس میں یہ مجھے خود قبلہ فیض سے اپنے بات سنائی کہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تشریف لائے یہاں, نماز پڑھ کے یہاں سے آپ اکثر پیدل بھی تشریف لے جایا کرتے تھے. فرمان لگے ایک دن کلاس جس وقت ایک پیریڈ پڑھا لیا تو فرمان لگے وضو تازہ کرنے کے لیے جب گئے تو محسوس ہوا کپڑوں کے اوپر نہ کچھ داغ دھبے. بعض اوقات بندے کے اوپر ایسی کیفیات ہو جاتی ہیں کہ اگر اس کے اوپر غسل فرض ہو جائے تو بندے کو محسوس نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں جب نظر پڑی میری, اگلے دن استادوں نے آ کے خود ارشاد فرمایا کلاس میں وہ واقعات کہ میں نے مسجد میں جا کے جن کو نماز پڑھائی تھی پوری جماعت کو کہا کہ کل والی نماز دہرا لینا. یہ والا جو حوصلہ ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ دور حاضر کے اندر کسی بندے کے اندر یہ حوصلہ ہو کہ کل جو ہے آپ کل والی نماز آپ میں سے کسی کی نہیں ہوئی, کل والی نماز آپ سب لوگ دہرا لیجئے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر بندہ صرف ورت حیرت میں گم ہو سکتا ہے اور اس سے آگے کوئی بات نہیں کر سکتا کہ آپ ایسا کوئی بوجھ اپنے ساتھ کسی کی نماز کا, کسی کے جناب معاملات کا آپ لے کے اپنے ساتھ چلے جائیں اور کہیں کہ اس کو یہ ایک ہلکا معاملہ ہے, ایسا نہیں. اور ہاں جس بات کے اوپر آپ نے سمجھا ہے کہ یہ حق ہے تو اس کے اوپر آپ نے ڈٹ کے کہا ہے کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں. مثال کے طور پہ جب ڈاکٹر جلالی نے کہا کہ یہ جو لوگ شہید ہو گئے ہیں ان کا کون ذمہ دار ہے, انہوں نے کہا میں ذمہ دار ہوں, میں لے کے گیا ہوں. میں بروز حشر بھی اس چیز کا ذمہ دار ہوں کہ میں اپنے مفادات کے لیے لے کے نہیں گیا, میں اللہ رسول کی رضا کے لیے لے کے گیا. اور میں یہ سوچ کے نہیں گیا کہ یہ ان میں سے کوئی جائے گا, میں یہ سوچ کے گیا ہوں اپنی اولاد بھی لے کے گیا ہوں کہ میں بھی جا سکتا ہوں, میری اولاد بھی جا سکتی. تو یہ مالکوں کی مرضی ہے, جس کو چاہیں قبول کر. تو یہ جو مزاج ہے یہ ہر بندے کے بس کی بات. اس کو آپ پوڈ کاسٹ کا حصہ بنائیں نہ بنائیں یہ ایک الگ میٹر ہے, لیکن ریئلٹی ہے. میں نے آپ کو صرف مسئلہ سمجھایا ہے. اس حد تک تقویٰ, اس حد تک تقویٰ. باوجان کی زندگی کا کوئی خاص واقعہ آپ کو یاد ہو؟ دیکھیں جی, سب سے بڑی چیز ہمیں ایک بات سنایا کرتے تھے بابا جی علیہ رحمہ نے سب سے پہلے ایسے بہت سارے واقعات خود ارشاد فرمائے جو آپ کے ساتھ بیتے تھے اور وہ ہمیں سنایا کرتے تھے ہمارے اصلاح کے لیے. ایک بات جو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ متاثر نہیں ہونا آپ نے کسی سے. دنیا کی جس مرضی بڑی شخصیت کے ساتھ آپ ملاقات کے لیے جائیں, کوئی بھی بندہ جائے, اس سے آپ نے متاثر نہیں ہونا کہ میری جنرل سے ملاقات ہوگی, میری وزیر سے ملاقات ہوگی, میری آئی جی سے ہوگی, میری ڈی آئی جی سے ہوگی. یہ چیزیں. نمبر 2, یہ ان کا کھانا پینا سب حرام ہے. جن کا کھانا حرام ہے تو آپ ان سے اچھائی کی توقع کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو وہ آپ
کے حوصلے توڑنے کی بات کرتے ہیں. جب آپ جو کہتے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا ہے, میں مولوی ہو تسی جناب گلاں لائی ہوئی ہیں. جب آپ سے کوئی اس ٹیون میں بات کرے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو اس سے بڑی بات کریں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ ہم شیخو پورہ گئے, گستاخ رسول کے خلاف کوئی FIR کٹوانی تھی. تو جب DPO کے پاس ہم پہنچے, پیر صاحب بھی تھے, پیر افضل قادری صاحب بھی, سید ظہیر الحسن شاہ صاحب اور بھی ساتھی موجود تھے. تو فرمانے لگے باہر کوئی 200-300 لڑکا تھا جو احتجاج کر رہا تھا. تو DPO نے کہا کہ ایسے ہی, اس نے کہا مولوی صاحب تسی کی سمجھتے ہو کہ 200-300 بندہ جڑا نا لے کے تو تسی مینوں بلیک میل کرو گے, میں نہیں کٹنی FIR, تسی لاکھ بندہ بھی لے کے آؤ نا تے میں کوئی FIR نہیں کٹنی. تو بابا جان نے فرمایا کہ میری جگہ پہ کوئی اور ہوتا نا تو فوری طور پہ نا وہ بیٹھ جاتا اور کہتا کہ جناب دیکھ لو تسی مہربانی کرو. تو میں نے کہنے لگے کہ اسی وقت چادر رکھی تھی ایسے ہی میز کے اوپر, تو میں نے کندھے پہ رکھا, میں نے کہا جی چلو اٹھو یہاں سے فوراً چلو. اب 1 لاکھ سے جب زیادہ ہم بندے لے کے آئیں گے نا تب آئیں گے, کیونکہ حضرت 1 لاکھ بندے کو تو کچھ سمجھتے نہیں ہے. تو فرمانے لگے اتنی بات کہی اور میں نے اپنی ویل چیئر کو جو ہی پیچھے کیا تو فوری طور پہ اٹھ کے کہتا نہیں حضور بیٹھو 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 بیٹھو, کوئی مسئلہ نہیں, غصہ کر کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اسی وقت FIR ہوئی. آپ سائیکولوجیکلی اگلے بندے کو ڈومیننٹ کر فرمانے لگے یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ لوگ بہت بزدل ہیں, بشرطے کہ آپ دین کے ساتھ مخلص ہوں. ایک بات, ایک یہ بات ہے. اس سے اگلا کہ بھئی میں انٹرویو 1-2 دفعہ میں نے دیے تو میں کانپنے